آج کی دوسری شخصیت ہے وہ عبدالحمید بن یحییٰ الکاتب کی ہے، جن کو ہم لوگ بہت اچھے سے جانتے بھی ہیں پہلے سے، کہ پہلے نثر نگار مانے جاتے ہیں، فن نثر کے پہلے جو ہے جانکار مانے جاتے ہیں، اصول و ضوابط جو نثر فنی کے ہیں اس کو بنانے والے سمجھے جاتے ہیں۔ عبدالحمید الکاتب 75 ہجری کے اندر ان کی پیدائش ہوتی ہے، 132 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے۔ وفات کے اندر 749 اور 750 مختلف کتابوں میں دونوں مل جائے گا۔ 50 والا ذکر جو حضرت زیات نے کیا ہے، 749 آپ کو حنا فاخوری وغیرہ کے اندر مل جائے گا، نیٹ پر بھی 749 ہی لکھا ہوا ملے گا۔ انبار کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور ابو سیر کے اندر ان کی وفات ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پہ آپ کو بحرین بھی آپ کو لکھا ہوا مل جائے گا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ بحرین میں جو ہے اس کو پکڑا گیا تھا ابن مقفع کے پاس، لیکن ابو سیر لے جا کر اس کو مارا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ نشأ ابو غالب عبد الحمید بن یحییٰ بالشام من سلالة غیر عربیت ونسب الى بنی عامر نسبتا ولائیتا۔ میری آواز کلیئر آ رہی نا سبھی لوگوں کو؟ کسی کو کوئی دقت؟ چلیے، تو ابو غالب جو ہے ان کی کنیت ہے اور عبد الحمید بن یحییٰ ان کا نام ہو گیا۔ یہ شام کے اندر انہوں نے نشو نما پائی، من سلالۃ غیر عربیت، یعنی غیر عربی جو ہے نسل سے ان کا تعلق ہے، ونسب الی بنی عامر، اور بنی عامر کی طرف اس نسبت کرتے ہوئے اس کو العامری بھی کہا جاتا ہے، اور بنی عامر کی طرف جو اس کی نسبت ہے ولائی نسبت ہے، یعنی بنی عامر کا جو ہے کوئی آدمی رہا ہوگا جس کے پاس یہ جو ہے غلام رہے ہوں گے، اس نے جو ہے اس کو آزاد کر دیا ہوگا جو ہے ابو غالب عبد الحمید کو یا اس کے باپ کو، تو اس کی وجہ سے اس کی طرف نسبت اس کو ملی ہے۔ سقف الکتابۃ علی سالم مولا ہشام بن عبد الملک وکاتب سرہ، اور اس نے جو ہے کتابت جو ہے سیکھی کہاں پر؟ مولا سالم مولا ہشام بن عبد الملک کا آزاد کردہ غلام سالم کے پاس خط و کتابت اس نے سیکھی، جو کہ جو ہے ہشام بن عبد الملک کا رازدار بھی تھا۔ سالم کون تھا؟ ہشام بن عبد الملک کا رازدار بھی تھا۔ ثم اخذ يمارس تعلیم الصبیۃ یجوب الى ذلك البلد بعد البلد حتى علم بمكانته مروان بن محمد فاستكتبه ایام ولایته على ارمینیۃ فكتب له ونفق عنده وتأكدت بينهما المودة۔ پھر وہ جو ہے بچوں کے پڑھانے کا کام کرنے لگا اور اس کے لیے شہروں شہروں گھومتا تھا، یہاں تک کہ جو ہے مروان بن محمد نے جو ہے جان لیا اس کے مکان کو، اس کے مقام و مرتبے کو جانا، تو اس کو جو ہے کاتب بنا لیا اپنا، اس وقت جب کہ وہ والی تھا ارمینیا پر، یعنی جب مروان بن محمد ارمینیا کا والی تھا اس وقت جو ہے اس کو کاتب بنا لیا۔ فکتب لہ، پس جو ہے عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب نے مروان بن محمد کے لیے خط و کتابت کی اور جو ہے اس کے پاس وقت گزارا اور ان دونوں کے درمیان محبت واقع ہو گئی۔ فلما جاء البشیر بمبایعۃ اہل الشام لمروان بالخلافۃ سجد للہ شکرا وسجد اصحابہ الا عبد الحمید۔ پس جب جو ہے خبر دینے والا، بشارت دینے والا جو ہے اہل شام کی بیعت لے کر آیا، مروان کے لیے خلافت کی بیعت لے کر آیا، تو اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، سجدہ شکر ادا کیا اللہ کے لیے، اور اس کے اصحاب نے بھی سجدہ کیا سوائے عبد الحمید کے۔ فقال له مروان نے اس سے کہا لما لا تسجد، فقال لم اسجد اعلی ان كنت معنا فطرت عنا، جو ہے مروان اس سے کہتا ہے لما لا تسجد، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب کہتے ہیں میں کیوں سجدہ کروں، کیا اس بات پر سجدہ کروں کہ آپ ہمارے ساتھ تھے، پس آپ ہم سے اڑ رہے ہیں، ہم سے جا رہے ہیں۔ فقال اذن تطیر معی، پس تو ہمارے ساتھ اڑ جا، یعنی ہمارے ساتھ چل۔ قال الان طالب السجود، اب جو ہے سجدے کا طلبگار ہوا ہوں میں، یعنی جو ہے اب وہ سجدہ کرتا ہے۔ فاتخذہ مروان کاتب دولتہ، پس جو ہے مروان اس کو جو ہے اپنے حکومت کا کاتب بنا لیتا ہے۔ ولما حالہ خفوق العلویۃ السود ودنو ابی مسلم وتتابع الفشل قال لعبد الحمید، اب اور جب کالے جھنڈوں کا پھرپھرانا جو ہے اس کو گھبرایا، پھرپھرانے نے اس کو گھبرایا، اور ابو مسلم کے قربت اور جو ہے ناکامی کے پہ در پہ ہونے نے اس کو گھبرایا، تو اس نے عبد الحمید بن یحییٰ سے کہا قد احتجت ان تسیر مع عدوی وتظہر الغدر بی فإن اعجابهم بأدبك وحاجتهم الى كتابتك تحوجهم الى حسن الظن بك فإن استطعت ان تنفعني في حیاتی والا لم تعجز عن حفظ حرمی بعد مماتی، جو ہے چاہیے کہ
تو جو ہے میرے دشمنوں کے ساتھ ہو جائے اور تو مجھ سے جو ہے بغاوت کا اعلان کر دے، کیونکہ ان کا پسند کرنا تیری ادب کو اور ان کا ضرورت مند ہونا تیری کتابت کی طرف جو ہے ان کو مجبور کر دے گا کہ تجھ سے جو ہے حسن ظن کریں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تو جو ہے اگرچہ تو اس بات پر قادر ہے کہ تو مجھے فائدہ پہنچائے میری زندگی میں، مگر یہ کہ تو عاجز نہیں ہے میری حرمت کو محفوظ کرنے سے میرے مرنے کے بعد۔ یعنی اس عبارت سے یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں اگر، تو میرے گھر والوں کی اور ان کی جو ہے حرمت جو ہوتی ہے اس کو جو ہے پامال نہ ہونے دینا۔ فقال له عبد الحمید، تو عبد الحمید نے اس سے کہا، ان الذي اشرت به علی انفع الامرین لك واقبحهما بی وما عندي الا الصبر حتى يفتح الله عليك او اقتل معك۔ بے شک جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے مجھ پر، دو معاملوں میں سے آپ کے لیے وہ زیادہ فائدہ مند ہے اور اس میں سے زیادہ نقصان دہ ہے یا زیادہ برا ہے میرے لیے۔ وما عندي، اور میرے پاس نہیں ہے، میرے لیے کوئی چارہ نہیں ہے مگر یہ کہ میں صبر کروں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی راستہ کھول دے یا جو ہے میں قتل کر دیا جاؤں آپ کے ساتھ۔ وَأَنْشَدَ أسر وفاء ثم أظهر قدرة فمن لي بعذر يوسع الناس ظاهره، میں جو ہے وفا کو چھپاؤں اور جو ہے بغاوت کو جو ہے ظاہر کرو، بس میرے لیے کون سی عذر کی بات ہوگی جو جس کا ظاہر لوگوں کے لیے وسیع ہو چکا ہے، یعنی وہ غدر جس کا ظاہر جو ہے لوگوں کے لیے واضح ہو گیا ہے۔ یعنی اگر جو ہے یہ بات واضح ہو جائے گی، لوگ جان جائیں گے کہ جو ہے میں نے بغاوت کی ہے، میں نے جو ہے غدر کیا ہے آپ سے، اس کے بعد کون سا عذر ہوگا جس کو میں پیش کر پاؤں گا لوگوں کے لیے کہ میں نے جو ہے بغاوت جو ہے صرف جو ہے آپ کے کہنے پر کی تھی، یا میں نے ظاہری بغاوت کی تھی، دل سے بغاوت نہیں کی تھی۔ یہ بات یہ کہنا چاہ رہا ہے۔ وَمَكَثَ مَعَهُ حَتَّى قُتِلَ مَرْوَانُ بِمِصْرَ، اور وہ ان کے پاس ٹھہرا رہتا ہے یہاں تک کہ مروان کو مصر میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ فَلَجَأَ إِلَى صَدِيقِهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُقَفَّى بِالْبَحْرَيْنِ فَفَاجَأَهُ الطَّلَبُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، پس وہ اپنے دوست عبداللہ بن مقفع کے پاس پناہ لیتا ہے بحرین کے اندر، پس اچانک جو ہے بلاوا آ جاتا ہے اس حال میں کہ وہ گھر ہی میں ہوتے ہیں۔ فقال الذين دخلوا عليهما، پس وہ لوگ جو اس پر داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں، ایکما عبد الحمید، تم میں سے کون عبد الحمید ہے؟ فقال كل منهما، تو ان میں سے ہر ایک کہتا ہے، یعنی عبداللہ بن مقفع اور عبد الحمید جو ہے دونوں کہتے ہیں انا، کہ میں ہوں، یعنی جو ہے مخافتن علی صاحبی، اپنے دوست پر ڈرتے ہوئے، اپنے دوست کو بچاتے ہوئے۔ وَأَوْشَكَ الْجُنْدُ أَنْ يَقْتُلُوا ابْنَ الْمُقَفَّى، اور قریب تھا کہ فوج والے جو ہے ابن مقفع کو قتل کر دیں۔ لولا ان صاح بهم عبد الحمید قائلا، اگر جو ہے عبد الحمید جو ہے یہ کہتے ہوئے نہ چیختا، ترفقوا بنا فإن لكل منا علامات، تم لوگ ہمارے ساتھ نرمی کرو، بے شک ہم میں سے ہر ایک کے لیے کچھ علامتیں ہیں۔ فوکلوا بنا بعضکم وليمزل بعض الآخر الى من وجهكم ليذكر له تلك العلامات فيذكر له تلك العلامات، تم لوگ ہم پر جو ہے اپنے میں سے بعض کو وکیل بنا دو، نگراں بنا دو، اور چاہیے کہ بعض جائے، بعض دوسرے لوگ جائیں اس کی طرف جو تمہاری رہنمائی کرے۔ فیذکر لہ، پس وہ اس کے لیے اس کے ان علامات کو ذکر کر دے، یعنی بتا دے کہ یہ علامات ہوں گے جس کے پاس، وہ عبد الحمید بن یحییٰ القاتل ہوگا، اور یہ علامات جس کے پاس ہوں گے وہ جو ہے ابن مقفع ہوگا۔ ففعلوا واخذ عبد الحمید فقتل سنة 132 من الہجرہ، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں پس عبد الحمید کو پکڑ لیا جاتا ہے اور جو ہے 132 ہجری کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے۔ بتائیے کوئی چیز ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو آپ لوگوں کو؟ سر یہ ابو مسلم کون ہے؟ ابو مسلم خراسانی یا کوئی جی اور؟ جی، ابو مسلم خراسانی، کیونکہ جو ہے اسی کے ہاتھ میں قیادت تھی جو ہے تمام امویوں کو قتل کرنے کی۔ کوئی چیز ایسی جو سمجھ میں نہ آئی؟ یہاں جو ترفق ابن یہ والا جو کوٹیشن ہے کس کا کال ہے؟ عبد الحمید کا؟ ہاں عبد الحمید کا ہی قول لگ رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا فَأَوْشَكَ الْجُنْدُ أَنْ يَقْتُلُوا ابْنَ الْمُقَفَّى لَوْلَا أَنْ صَاحَ بِهِمْ عبد الحمید قائلا، ہے نا؟ تو یہ والا قول عبد الحمید کا ہی لگ رہا ہے سندیات کے اعتبار سے ہے۔ چلیے اچھا ٹھیک۔ اور کچھ؟ چلیے
كانت الكتابة قبل عبد الحميد حديثا مكتوبا لا ترجع إلى نظام ولا تحور إلى فن ولا تعد في الصناعات الشريفة. جو ہے کتابت جو ہے عبد الحمید سے پہلے کچھ لکھی ہوئی باتیں ہوا کرتی تھیں جو کسی نظام کی طرف نہیں لوٹتی تھی اور نہ ہی کسی فن کی طرف لوٹتی تھی اور نہ ہی اس کو اچھا فن شمار کیا جاتا تھا کیونکہ اس سے پہلے فنی اعتبار سے وہ تھی ہی نہیں. فلما تقلدها كانت الحال داعية والنفوس مهيئة إلى فن من الكتابة جديد. پس جو ہے جب عبد الحمید نے اس کی جو ہے اس کا پیش رفت لیا اس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو حالت جو ہے اس بات کی طلبگار تھی اور جو ہے نفوس یعنی انسانی نفوس تیار تھے ایک نئے فن کے لیے کتابت میں. فإن تشعب أطراف الدولة وبدو ثمار الحضارة وزهو النثر والخطابة والدنو العربية من الفارسية. بے شک جو ہے حکومت کے اطراف کا پھیل جانا اور حضارت کے پھلوں کا نمایاں ہو جانا اور جو ہے نثر اور خطابت کا عمدہ ہو جانا یا ظاہر ہو جانا اور عربیت کا فارسیت سے قریب ہو جانا. وتخرج عبد الحمید علی سالم مولا ہشام اور عبد الحمید کا سالم مولا ہشام سے پڑھ کر فارغ ہونا. وصلتہ الوثیقۃ بابن المقفع اور اس کا مضبوط تعلق ہونا ابن مقفع سے. كانت سببا في ظهور هذا النمط الجديد في اسلوب عبد الحمید. یہ تمام چیزیں سبب تھیں اس نئے طرز کے ظاہر ہونے کی عبد الحمید کے اسلوب میں. یعنی ان تمام چیزوں نے جو ہے مطلب جو ہے اپنا کام کیا جو ہے ایک نئے اسلوب کو ظاہر کرنے میں. فقط نوع الخطاب موافقتا لحال الخاطب پس اس نے خاطب کی حالت کے اعتبار سے جو ہے خطاب کو متنوع کیا یعنی مختلف طرح کے خطابات ایجاد کیے. واوجز واتنب مراعاتا لمقتضى الحال اور جو ایجاز و اتناب کیا جو ہے حالت کے تقاضے کے اعتبار سے حالت کے تقاضے کا خیال کرتے ہوئے. وتفنن فی سر البدء یہ نوال خطاب موافقتا لحال الخاطب یا مخاطب؟ نہیں خاطب مطلب کہنے والا کون ہے. اب یہ رسالہ کسی کے لیے لکھتے ہیں نا رسالہ لکھ کے جو ہے یہ کاتب خود نہیں پڑھا کرتے تھے وہ کسی کے لیے لکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے. جی. وتفنن فی البدء والختام مطابقتا للغرض اور جو ہے اختتام و ابتدا کے اندر اس نے تفنن کیا غرض کے مطابق مقصد کے مطابق. واطال التحمیدات فی صدور الرسائل اور رسائل کے شروعات میں تحمیدات کو لمبا کیا. وصار على اثره المترسلون فاصبحت الكتابة صناعة محررة الاصول ممیزة الفصول مبینة القواعد. پس جو ہے اس کے نقش قدم پر جو ہے لکھنے والے چلے پس کتابت جو ہے ایک آزاد فن ہو گئی اور جو ہے ایک ممتاز اصولوں والی اور جو ہے واضح قواعد والی فن ہو گئی. ٹھیک ہے. اسلوب عبد الحمید عذب المورد صافی الدیباجة یسبی المشاعر ویفعل بالالباب فعل السحر. تو یہ بات جو ہے پوچھی جا چکی ہے کہ کس کا اسلوب ہے. تو جہاں بھی حسن زیات نے کسی کا اسلوب بیان کیا ہے تو شروع کے 1 سے 2 لائن جو ہے ایک دم یونیک ہوتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں ان کے جو ہے بیان کرنے کے طریقے میں. لہٰذا یہ جو ہے یاد ہونا چاہیے. یہ پوچھا جا چکا ہے. اب اسی طرح جاہز کا پوچھ سکتے ہیں. پیچھے جو ہے ہمارے جو ہے قص بن ساعدہ کا آیا تھا اس کا پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ہمیں زبانی لفظ ٹو لفظ یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. عبد الحمید کا اسلوب کیسا ہے؟ میٹھے چشمے کی طرح ہے اور صاف ستھرے مقدمے والا ہے. صافی الدیباجہ دیباجہ وہی کہتے ہیں جو شروعات میں لکھا جاتا ہے. کچھ صاف ستھرے مقدمے والا ہے جو کہ کیا کرتا ہے مشاعر کو موہ لیتا ہے احساسات کو موہ لیتا ہے قید کر لیتا ہے اور عقلوں کے ساتھ جو ہے جادو کے کھیل کی طرح کھیلتا ہے. یعنی جادو جیسے عقلوں سے کھیل کرتا ہے اسی طرح اس کی کلام عقلوں سے کھیل کرتے ہیں. وقد عرف الناس له ذلك حتى ان ابا مسلم الخراساني ابى ان يقرا الكتاب الذي كتبه اليه عن لسان مروان يستجلبه به ويستميله. بس جو ہے لوگوں نے اس بات کو جانا یعنی یہ چیز جو تھی اس کو جانا یہاں تک کہ ابو مسلم الخراسانی نے جو ہے انکار کر دیا کہ وہ جو ہے اس خط کو پڑھے جس کو اس نے اس کی طرف جو ہے مروان کی زبانی لکھا تھا. یستجلبہ اس کو اس سے کیا کرتے ہوئے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اور مائل کرتے ہوئے یعنی اس خط کے ذریعے. ثم احرقہ اشفاقا علی نفسہ من تاثیرہ پھر جو ہے ابو مسلم الخراسانی نے اس خط کو جلا دیا اپنے آپ پر خوف کھاتے ہوئے کہ اس سے متاثر نہ ہو جائے. وكتب على جزازة منه الى مروان اور جو ہے اس کے ایک ٹکڑے پر جو ہے لکھ کر مروان کی طرف بھیجا. مع السيف استار البلاغة وانتهى عليك ليوس الغاب من كل جانب جو ہے تلوار نے جو ہے استار کو یعنی لائنوں کو مٹا دیا ہے بلاغت کی لائنوں کو مٹا دیا ہے اور تم پر جو ہے
جنگل کے شیر جو ہے ٹوٹ پڑے ہیں ہر طرف سے، ٹھیک ہے، یہ لکھ کر بھیج دیا، اور جو ہے اس خط کو اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اگر اس نے پڑھا ہوتا تو ہماری تاریخ کے اس میں جو ہے باقی ہوتا۔ نموذج من نثرہ، یہاں پہ جو ہے کچھ جو ہے نماجز یہاں پہ ذکر ہے، آپ کو نماجز کے دو لائن ضرور یاد کرنے ہیں، اور یہ والی لائن تو پوچھی بھی جا چکی ہے، یہاں سے یہاں تک دیا گیا تھا ایگزام میں اور پوچھا گیا تھا کہ یہ کس نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے جو میں کہتا ہوں شروع کی جو ہے لائنیں جو ہے خطابت کی ہوں، رسائل کی ہوں، ان تمام کو ہمیں کیا کرنا ہے، یاد کرنا ہے، اور اس طرح کی عبارتیں جو ہے عام طور پر حسن زیاد سے ہی اٹھائی جاتی ہیں۔ اما بعد فإن الله تعالى جعل الدنيا محفوفة بالكره والسرور، فمن ساعده الحظ فيها سكن إليها، ومن عزته بنا بها ذمها ساخطا عليها۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جو ہے خوشی اور غم سے، غم اور خوشی، ناپسندیدہ اور اچھی چیزوں سے گھیر رکھا ہے۔ جس کی قسمت نے اس کا ساتھ دیا وہ اس میں سکون سے رہتا ہے، اور جس کے دانتوں نے اس کو کاٹ لیا تو وہ اس کی جو ہے اس پر غصہ ہوتے ہوئے اس کی مذمت کرتا ہے۔ وشکاہا مستزیدا لہا، اور وہ اس کی شکایت کرتا ہے اور زیادہ کر کے۔ وقد كانت اذاقتنا افاویق استحلیناها ثم جمعت بنا نافرتا، اور جو ہے اس نے ہمیں جو ہے چکھایا ہے اچھی اچھی چیزوں کو، افاویق مانے فائدے کی چیزوں کو، استحلیناها جس کو ہم نے اچھا سمجھا، ٹھیک ہے، ثم جمعت بنا نافرتا، پھر اس نے جو ہے منہ موڑ لیا ہم سے نفرت کرتے ہوئے، ورمحتنا مولیتا، اور اس نے ہمیں تیروں سے مارا جو ہے پیچھے مڑ مڑ کر، فملھا عذبھا، پس جو ہے اس کا اچھا جو ہے اس کا میٹھا جو ہے نمکین ہو گیا، وخشن لینھا، اس کا نم جو ہے کھردرا ہو گیا، فابعدتنا عن الاوطان، پس اس نے ہمیں جو ہے ملکوں سے، وطنوں سے دور کر دیا، وفرقتنا عن الاخوان، اور اس نے ہمیں جو ہے بھائیوں سے جدا کر دیا، فالدار نازحۃ، پس جو ہے گھر جو ہے بہت دور ہے، والطیر بارحۃ، اور پرندہ جو ہے اڑ جانے والا ہے، وقد كتبت والایام تزیدنا منکم بعدا، میں نے لکھا ہے اور دن جو ہے ہم سے جو ہے تم ہماری تم سے جو دوری کو زیادہ کر رہے ہیں، وَإِلَيْكُمْ وَجْدًا، اور تم لوگوں کی طرف اشتیاق بڑھ رہا ہے، فَإِن تَمَّتِ الْبَلِيَّةُ إِلَى أَقْصَى مُدَّتِهَا يَكُنْ آخِرُ الْعَهْدِ بِكُمْ بِنَا، اگر جو ہے آزمائش جو ہے اپنی آخری حد پر جا کر ختم ہو گئی تو کیا ہوگا، معاملہ ہمارا تمہارے درمیان ہوگا، ٹھیک ہے۔ یکن آخر العہد بکم، وہ آخری عہد ہوگا ہم سے تم سے، یعنی جو ہے ہمارا تمہارا جو ملاقات ہوا تھا وہ آخری ہو جائے گا۔ وَإِن يُلْحِقَنَا ظَفَرٌ جَارِحٌ مِّنْ أَظْفَارِ عَدُوِّنَا نَرْجَعْ إِلَيْكُمْ بِذِلِّ الْإِسَارِ، اور اگر جو ہے زبردست کامیابی ہمیں لاحق ہوئی ہمارے دشمنوں کے پنجوں سے، تو ہم تمہاری طرف قید کی ذلتوں کے ساتھ جو ہے لوٹیں گے، یعنی دشمن کو ذلیل کرتے ہوئے، قید کرتے ہوئے۔ وَالذِّلُّ شَرُّ جَارٍ، اور جو ہے ذلت جو ہے بدترین جو ہے پڑوسی ہے۔ نسأل اللہ تعالی، ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، الذی یعز من یشاء ویذل من یشاء، جو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، ایہب لنا ولکم الفۃ جامعۃ، کہ وہ ہمیں اور تمہیں جو ہے زبردست محبت عطا کرے، فی دار آمنۃ، پرسکون گھر کے اندر، تجمع سلامت الابدانی، جو گھر جو ہے بدنوں کی سلامتی کو بھی جمع کرتا ہو، دین کی سلامتی کو بھی جمع کرتا ہو، اس کا مجموعہ ہو۔ فإنہ رب العالمین وارحم الراحمین، بے شک وہ جو ہے تمام دنیا والوں کا رب اور رحم کرنے والوں پر میں سے سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ وقال من وصیتہ للکتاب، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، وفیہا دلالۃ علی ان الکتابۃ صارت صناعۃ، اس بات کی دلالت ہے کہ کتابت جو ہے ایک فن ہو گئی تھی، وان الکتاب اصبحوا جماعۃ، اور جو کتاب تھے وہ ایک جماعت بن گئے تھے۔ وإیاکم والکبر والسخف والعصمۃ فإنہا عداوۃ مجتلبۃ من غیر اہنۃ، تم لوگ جو ہے کبر سے بچو، کیا کہتے ہیں کبر، آپ کس کو کہیں گے اس کو، تکبر سے بچو، اور تکبر سے بچو اور بےہودگی سے بچو اور بڑے بننے سے بچو، کیونکہ یہ ایسی عداوت ہے جو بغیر حقد کی کھینچ لی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وَتَحَابُوا فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي صِنَاعَتِكُمْ وَتَوَاسُوا عَلَيْهَا بِالَّتِي هِيَ أَلْيَقُ لِأَهْلِ الْفَضْلِ وَالْعَدْلِ وَالنُّبْلِ من سلفکم، اور تم لوگ محبت کرو اللہ کے راستے میں
اپنی صنعت کے اندر، اپنے فن کے اندر، اور تم لوگ اس پر جو ہے ایک دوسرے کو وصیت کرتے رہو، اور یہ جو ہے اہل فضل کے لیے زیادہ لائق ہے جو کہ تمہارے سلف میں سے نبیل اور عدل مطلب انصاف پسند اور فضل والے تھے۔ وَإِنَّ بَالزَّمَانُ بِرَجُلٍ مِّنْكُمْ فَاعْتِفُوا عَلَيْهِ وَوَاسُوهُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ حَالُهُ، اور اگر زمانہ جو ہے جب تم میں سے کسی آدمی پر برا ہو جائے، پس تم اس پر جو ہے رحم کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ مواسات کرو، رحم دلی کا مظاہرہ کرو، یہاں تک کہ اس کی حال اس کی طرف لوٹ جائے، اس کی حالت اس کی طرف لوٹ جائے۔ وَيَسُوبَ إِلَيْهِ أَمْرُهُ، اور اس کا معاملہ اس کی طرف لوٹ جائے، یعنی اچھی ہو جائے حالت اس کی۔ وَإِنْ أَقْعَدَ أَحَدًا مِنْكُمُ الْكِبَرُ عَنْ مَكْسَبِهِ وَلِقَاءِ إخوانه فزوروه وعزموه وشاوروه واستظهروا بفضل تجربته وقدیم معرفته، اگر تم میں سے کسی کو جو ہے بوڑھاپا اس کو کمانے سے بیٹھا دے، یعنی روک دے، کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے اور وہ کمانے سے قاصر ہو جائے اور اپنے بھائیوں سے ملنے سے قاصر ہو جائے، بس تم لوگ اس کی زیارت کر لیا کرو، اس کی تعظیم کرو، اس کے ساتھ مشورہ کرو، اور جو ہے واستظہروا، یعنی جو ہے تم جو ہے فائدہ اٹھاؤ اس کے تجربے کے فضل سے اور اس کے قدیم معرفت سے، یعنی جو تمہارے بڑے بزرگ ہیں اس فن کے، ان سے جو ہے مشورے کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے ان کو کنارہ کر دو۔ وَكَتَبَ فِي التَّوْصِيَةِ بِشَخْصٍ حَقُّ مُوصِلِ كِتَابِي عَلَيْكَ كَحَقِّهِ عَلَيَّ، میرے خط کو پہنچانے والے کا حق تم پر اس کے حق کی طرح ہے مجھ پر۔ إِذْ جَعَلَكَ مَوْضِعًا لِعَمَلِهِ، اگر اس نے تمہیں اپنی امیدوں کے لیے کوئی جگہ دی ہے، وَرَآنِي أَهْلًا لِحَاجَتِهِ، اور اس نے مجھے جو ہے اپنی ضرورت کا اہل پایا ہے، وقد انجزت حاجتہ، تو میں نے جو ہے اس کی ضرورت پوری کر دی ہے، فصدق عملہ، پس تو اس کی امید کو پوری کر۔ ٹھیک ہے، تو یہ والی بات بھی پوچھی جا سکتی ہے آپ سے۔ اسی طرح جو ہے یہاں سے جو ہے آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کو یہ دے دیا جائے یہاں سے یہاں تک، ٹھیک ہے، آپ سر کو من کہا غیر جائے احنت مطلب بغیر حقد کے، احنا بغیر کسی حقد کے، ٹھیک ہے، بغیر حقد او حسد، ٹھیک ہے، یعنی یہ کبر و غرور ایسی چیز ہے نا کہ اگر تم کرو گے تو انسان بلا مطلب کہ تمہارا دشمن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس سے تمہاری کوئی حسد والی بات نہیں ہے، پھر بھی وہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ کوئی بہت زیادہ تکبر کرتا ہے تو ہم لوگ اپنی زندگی میں اس نہیں دیکھ بہت زیادہ تکبر کر رہا ہے، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جب دیکھ رہے بہت زیادہ تکبر کر رہا ہے تو اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، وہی بات کہنا چاہ رہا ہے۔ سمجھ میں آیا یہ حسن زیاد جو ہم نے پڑھا؟ جی حسن سر زیاد یہ والا پارٹ جو صفحہ نمبر 143 پر تھا، 143 سے لے کر 145 تک، ٹھیک ہے، تقریباً 2 پیج کے اندر جو تھا، جس کو ہم لوگوں نے پڑھ لیا۔ اب تھوڑی سی کچھ چیزیں نئی ہیں اس کے اندر، کچھ رسائل کے نام ہیں جس کو ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ اسمہ الکامل ابو الغالب عبد الحمید بن یحییٰ بن سعد العامری، عامری اس کی نسبت ہے، نسبت ولائی ہے تو بتایا ہی۔ الاستاذ الاول للکتابۃ الفنیہ، کتابت فنیہ کا پہلا استاذ مانا جاتا ہے عربوں کے نزدیک۔ کاتب کے لقب سے لقب بالکاتب و استاذ المترسلین، استاد المترسلین اور کاتب کے لقب سے ان کو ملقب کیا جاتا ہے۔ ولد ونشأ فی الانبار علی نہر الفرات بعراق، عراق کے اندر نہر فرات کے پاس انبار نامی جگہ پر ان کی پیدائش بھی ہوئی اور نشو و نما بھی ہوئی، اور تعلیم کا مہنہ انہوں نے اختیار کیا کوفہ کے اندر، اور جو ہے خلفائے بنی امیہ سے ان کا لقاء ہوا، تعلق ہوا۔ کان عبد الحمید فارسی الاصل، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ عبد الحمید کون تھے؟ فارسی الاصل تھے۔ نثر نگاری اور شعر جتنے بھی ہیں تقریباً آپ جتنے بھی پڑھیں گے تو اکثر جو ہے 90% آپ کو فارسی ملیں گے، کیونکہ انہی لوگوں نے جو ہے اجمیوں نے ہی جو ہے عربی کو جو ہے عباسی دور کے اندر، اموی دور کے آخر میں موالی نے، غلاموں نے جو ہے حدیث کے فیلڈ میں دیکھ لیں، تفسیر کے فیلڈ میں دیکھ لیں، امام بخاری، امام مسلم، یہ سب کدھر کے سب ادھر ہی ہیں، اجمی ہیں، کوئی عربی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اجمیوں نے جو ہے اسلام کو جو ہے اسلام کے جو ہے پھلنے پھولنے کے بعد اس کو جو ہے باقی رکھا اجمیوں نے۔ کان عبد الحمید مجیدن بالفارسیہ والعربیہ، فارسی اور عربی دونوں جو ہے زبانیں ان کو آتی تھی۔ کان عبد الحمید مولا للعلا ابن وہب القرشی، علا ابن وہب القرشی کا نام آتا ہے، ان کے ہی یہ مولا تھے، آزاد کردہ غلام تھے۔ تلمذ عبد الحمید علی ید ابی العلا سالم، مولا سالم کاتب سیاسی و کاتب السر و مولا لہشام بن عبد الملک۔ عبد الحمید نے ابو العلا سالم
جو کہ سیاسی کاتب تھے اور اسی طرح رازدار بھی تھے اور ہشام بن عبد الملک کے مولا بھی تھے، ان کی شاگردی انہوں نے اختیار کی تھی۔ کان عبد الحمید کاتما لمروان بن محمد و یزید بن عبد الملک، وہاں ہم نے صرف مروان بن محمد کا نام پڑھا تھا، یہاں پہ یزید بن عبد الملک کا بھی نام ہے، ان کے بھی جو ہے یہ کاتب تھے۔ جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ رئیس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں سر۔ اوکے۔ استكتبه مروان ابن محمد في أيام ولايته على أرمينيا، ولما بوئي مروان بالخلافة أصبح عبد الحميد کاتب الخلافت والدولہ الامویہ، یہ بات اوپر آ چکی ہے۔ عدمت منزلته عند الخلیفہ مروان بن محمد حتی اصار کاتبا وصدیقا له، یہ بات بھی اوپر آ چکی ہے کہ مروان بن محمد کے پاس جو ہے ان کی جو ہے عظمت، ان کا منزلت، ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ بڑھ گیا، یہاں تک کہ ان کے کاتب اور دوست ہو گئے۔ کان من اشهر الکتاب فی اواخر عصر الدولہ الامویہ، دولت الامویہ جو ہے اموی جو حکومت تھی اس کے آخری زمانے میں سب سے مشہور ترین کتاب میں سے ان کا شمار ہوتا ہے۔ حرب مع مروان بن محمد الى مصر حيث قتله العباسیون، قتل مروان بن محمد فی ابو سیر بسعید مصر، اور جو ہے نہیں قتل عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب، ٹھیک ہے۔ ابو سیر جو ہے یہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ ابو سیر کے اندر جو ہے ان کا قتل ہوا تھا، سعید مصر، مصر کے اوپری حصے میں، ٹھیک ہے۔ توفی عبد الحمید فی بحرین، یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ عبد الحمید کی وفات بحرین میں ہوئی۔ دو قول آپ لوگوں کو ملے گا، بعض جگہوں پہ میں نے شروع میں ہی بتایا کہ بحرین ان کے مقتل ملے گا، بعض جگہوں پہ ابو سیر ملے گا، ٹھیک ہے۔ دونوں یاد رکھنا ہے، دونوں ایک سوال میں عام طور پر نہیں آئیں گے، یا تو ابو سیر لکھا ہوا آئے گا یا جو ہے بحرین لکھا ہوا آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن یاد آپ کو دونوں رکھنا ہے۔ وہ ہوتا ہے کہ کس کتاب سے جو ہے سوال بنایا جا رہا ہے۔ 132 ہجری کے اندر جو کہ 749 عیسوی بنتا ہے۔ قال عبد الحمید لمروان انفع الامرین لک واقبہما بی، یہ جو ہے سوال آپ کا بن سکتا ہے کہ یہ بات کس نے کس سے کہی تھی؟ عبد الحمید نے مروان سے کہی تھی کہ دونوں معاملوں میں سے زیادہ نفع بخش ہے آپ کے لیے، لیکن میرے لیے زیادہ قبیح ہے۔ اول من وضع اصول الرسائل واطالها وفصلها واكثر من التحمیدات واستعمل في بعض كتبه الاسحاب المفرطه على ما اقتضاه الحال، یعنی یہ پہلے شخص ہے جنہوں نے رسائل کے اصول کو وضع کیا، اس کو لمبا کیا، اس کو جو ہے مفصل کیا، اور جو ہے تحمیدات بہت زیادہ کیے، اور اپنی بعض کتابوں میں بیجا جو ہے تطویل کی، اطالت کی، بیجا جو ہے چیزوں کا استعمال کیا، اس جس چیز کا جو ہے حالت تقاضا کرتی ہے۔ یرا طہ حسین ان النصر الفنی ظہر علی ید عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب، طہ حسین جو ہے اپنی کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ نصر فنی جو ہے عبد الحمید بن یحییٰ الکاتب کے ہاتھوں کیا ہوئی؟ شروع ہوئی۔ قال الثعلبی فی یتیمۃ الدہر فتحت الرسائل بعبد الحمید وختمت بابن الحمید، یہ بات کئی بار آپ کو سوال میں مل جائے گا کہ جو ہے عبد الحمید سے رسائل کی شروعات ہوتی ہے، ابن حمید سے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ لہو رسائل عدیدہ منہا رسالۃ ولی الہد، رسالۃ الشطرنج، رسالۃ الکاتب، رسالۃ وصف الاخاء، رسالہ الی اہلہ و منہزم مع مروان، رسالہ طویلہ کتبها علی لسان مولاه مروان ابن محمد وجہا الی ابنہ عبداللہ، عام 745 127، یعنی جو 745 127 ہجری کے اندر انہوں نے خط لکھا تھا مروان بن محمد کے جو ہے زبانی، اور اس کو جو ہے عبداللہ اپنے بیٹے عبداللہ کی طرف بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ قال عبد الحمید وصیۃ للکتاب، یہ تو اوپر آ چکا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ جو ہے آپ لوگوں کو یاد کرنی ہے اتنی بات کہ جو ہے یہ کس نے کہا تھا، ٹھیک ہے۔ سبھی لوگوں کو سمجھ میں آیا؟ کسی کو کچھ بتانا ہے، کچھ ایڈ کرنا ہے اس کے اندر تو ایڈ کر دیتے ہیں، بتائیے کوئی ہے جو کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہو؟ سر یہ رسالے سامنے کرنا تھوڑی دیر، کیا کہہ رہے ہیں؟ سر جو رسالے ان کے ہیں وہ 1 منٹ سامنے رکھنا ہو اس پیج کو۔ سر اس میں جو آپ نے نام بتایا علا ابن وہب القریشی، یہ عبد الحمید صاحب ان کے مولا تھے یا ان کے دادا سعد ان کا نام آتا ہے؟ علا بن وہب العامری۔ اوکے ایک سیکنڈ رئیس، یہ ہو گیا؟ لے لیا اسکرین شاٹ؟ جی سر۔ اوکے، کیا آپ نے کہیں دیکھا ہے ان کے دادا کا نام آتا ہے؟ جی سر، میرے پاس ایک وہ کتاب ہے نا جدارہ، تو اس میں ہے، جی اس میں ہے بات لکھی ہوئی۔ اوکے، ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ سعد، جی، جو کہ مولا تھے ان کے۔ ہاں تو اس کو ایڈ کر لیں، میں نے یہ دیکھا ہے، باقی جو ہے اگر یہ بھی ملتا ہے تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
چلیے بہت اچھی بات ہے. اور کچھ کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہو اس میں؟ اور یہ جو کیا نام جن سے انہوں نے یہ کتابت سیکھی ہے، سالم ہشام بن عبد الملک، جو تو یہ سالم ان کی جو بہن تھی، ان کے کیا تھے؟ بہنوئی تھے. بہنوئی سے بہن زوج اختی ہے نا. جی. یہ چلیے بہت اچھی جی بات. جی چلیے بہت اچھی بات ہے. سالم کانا زوج اختی. چلیے اور بتائیے، اور کچھ ایڈ کرنا؟ چلیں پھر جو ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک شخصیت اور پڑھ سکتے تھے.